جہانگیر جدھر سے بھی گزرتا مینا بازار کی عورتیں یا تو گھبرا کر سجدے میں چلی جاتی یا پھر دونوں ہاتھ باندھ کر اپنی گردنوں کو اس طرح جھکا لیتی کہ جیسے انہیں زمین کے سوا کسی دوسری چیز کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس عالم میں کسے خبر ہوتی کہ جہانگیر کس کام سے آیا تھا؟ عورتوں کے اس ہجوم میں صرف 2 خواتین ایسی تھیں کہ جنہیں ہر قدم پر ہوشیاری سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ ارجمند نے اپنی پھوپھی مہر النساء کی طرف پشت کر لی تھی اور مسلسل باغ کے دروازے کی جانب دیکھے جا رہی تھی کہ اس کا محبوب اسی راستے سے گزر کر آنے والا تھا۔ ارجمند نے پہلے سے ہی اپنے محبوب کی راہوں میں آنکھیں بچھا دی تھی۔ دوسری مارخ تھی جو ایک مخصوص فاصلہ رکھ کر شہنشاہ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ مارخ کی آنکھیں جہانگیر سے زیادہ انجمن آرا کا تعاقب کر رہی تھیں۔ انجمن آرا دربار جہانگیری کی سب سے بڑی مطربہ تھی، اگرچہ اب اس کی جوانی آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی مگر آواز میں وہی کھنک تھی۔ انجمن آرا شہنشاہ کو شراب پلایا کرتی تھی اور جب جہانگیر اپنی خوابگاہ میں سونے کے لیے چلا جاتا تو انجمن کوئی پرکیف راگ چھیڑ دیتی اور اس وقت تک گاتی رہتی جب تک ہندوستان کا حکمراں گہری نیند نہ سو جاتا۔ آج بادشاہ خلاف توقع اپنے امراء کے بغیر مینا بازار آیا تھا۔ بس درباری مطربہ انجمن تھی جو شہنشاہ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ابھی مارخ اس تبدیلی اور انجمن آرا کی آمد کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ شہنشاہ مہر النساء بیگم کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ مہر النساء احترام شاہی کے طور پر نصف قد تک جھک گئی اور ایک خاص ادا کے ساتھ والی ہند کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ جہانگیر کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ ابھر آئی اور آنکھوں میں اس خمار کی کیفیت پیدا ہو گئی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرخ فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب شہنشاہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور آنکھوں کے خوابناک رنگوں کا مشاہدہ نہ کر سکی۔ مہرو، تمہیں عام انسانوں کی طرح ہمارے حضور خم نہیں ہونا چاہیے، جہانگیر نے سحر زدہ سے لہجے میں کہا۔ عالم پناہ کنیز اپنی حیثیت سے خوب واقف ہے۔ مہر النساء آہستہ آہستہ سیدھی ہوئی اور جھکی جھکی نظروں کے ساتھ بولی، ہم تمہاری حیثیت جانتے ہیں کہ تم کون ہو، جہانگیر نے کہا اور شاہی قبا کی جیب سے ہیرے کی ایک انگوٹھی نکال کر مہر النساء کی طرف بڑھا دی۔ اسے قبول کر لو تاکہ آج رات ہم چین کی نیند سو سکیں۔ مہر النساء نے انگوٹھی کے درمیان دمکتے ہوئے ہیرے کو دیکھا۔ ذل الہی کی ایک رات پر کنیز کی ساری زندگی کا سکون قربان، مگر یہ کیا ہے؟ ہمارے جذبوں کی ترجمانی اور ہماری بے قراریوں کی زبان، جہانگیر نے تیز لہجے میں کہا۔ مہرو، ہمارے اس حقیر تحفے کو قبول کرنے میں تاخیر سے کام نہ لو، کہیں مینا بازار میں موجود سینکڑوں عورتوں کی نظریں ہمارے تعاقب میں نہ ہوں اور ہماری ذات عام لوگوں کے درمیان ایک تماشا بن کے نہ رہ جائے۔ مہر النساء کا پورا جسم لرزنے لگا اور چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ عالم پناہ، میں اس تحفے کے قابل نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھ غریب پر رحم کیجیے۔ مہر النساء کی آواز کانپ رہی تھی۔ غریب تو ہم ہیں مہرو، کہ اتنے آدمیوں کے سامنے تم سے اپنی نظر قبول کرنے کے لیے تم سے مسلسل التجا کر رہے ہیں۔ نور جہاں مجبور ہو گئی اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے انگوٹھی لے لی۔ جہانگیر نے سکون کی سانس لی اور پھر آہستہ سے بولا، انجمن آرا تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، اسے مایوس نہ کرنا۔ یہ کہہ کر شہنشاہ دوسری دکانوں کا سرسری جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مارخ کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ اس نے جہانگیر کے جاتے ہی اپنے نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا تھا اور مینا بازار میں اس طرح کھڑی تھی جیسے وہ کسی اور طرف دیکھ رہی ہو، لیکن اس صورت میں بھی اس کی نگاہوں کا مرکز مہر النساء کی ذات تھی۔ شہنشاہ کے جانے کے بعد مطربہ انجمن آرا مہر النساء کے پاس ٹھہر گئی اور ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ ماہرخ نے محسوس کیا کہ مہر النساء بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی ہے۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ مینا بازار میں کوئی عورت اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ نہیں لے رہی ہے تو وہ انجمن آرا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ماہرخ نے بھی فوراً ہی اپنا زاویہ تبدیل کر لیا۔ اب اس کی نظروں کے سامنے ایک اور عجیب منظر ابھر رہا تھا۔ ماہرخ نے دیکھا کہ انجمن آرا باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گئی اور پھر اس نے ایک گلابی رنگ کا لفافہ مہر النساء کی طرف بڑھایا۔ مہر النساء نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا اور بہت تیزی سے وہ لفافہ لے لیا۔ انجمن آرا مسکراتی ہوئی اسی راستے پر چلی گئی جدھر سے شہنشاہ جہانگیر گزرا تھا۔ ماہرخ پلٹ کر ارجمند بانو کی طرف آئی۔ وہ بار بار پریشان نظروں سے باغ کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دور دور تک شہزادہ خرم کی آمد کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ماہرخ نے اپنی آقازادی کے اضطراب کا اندازہ کر لیا اور پھر قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی، اس قدر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، شہزادہ عالم ضرور تشریف لائیں گے۔ ارجمند اپنے خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک ماہرخ کی آواز سن کر اچھل پڑی اور پھر شکایت آمیز لہجے میں کہنے لگی، تم نے تو دبے پاؤں آ کر مجھے ڈرا ہی دیا تھا، بات کرنے کا یہ کوئی انداز ہے؟ ارجمند بانو کی گفتگو سے جھنجھلاہٹ اور تلخی نمایاں تھی۔ بی بی، مجھ پر غصہ کیوں اتار رہی ہو؟ ماہرخ نے شریر لہجے میں کہا، یہ شکایت شہزادہ خرم سے کیجیے گا کہ انہوں نے آپ کو طویل انتظار کی کشمکش میں کیوں مبتلا کیا۔
ارجمند کو فوری احساس ہو گیا کہ وہ جوش جذبات میں احتیاط کے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ معاف کرنا مارخ، میں ابھی ارجمند اپنی بات مکمل کرنے بھی نہیں پائی تھی کہ مارخ درمیان میں بول اٹھی۔ نہیں بی بی، تمہیں معذرت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کم بخت مرض ہی ایسا ہے کہ انسان کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے۔ ارجمند کچھ کہنا چاہتی تھی کہ مارخ نے تیز سرگوشی میں تنبیہ کی۔ خاموش ہو جاؤ، مہر النساء بیگم اسی طرف آ رہی ہیں۔ چند لمحوں بعد مہر النساء ان دونوں کے قریب آ گئی۔ پھر رسمی طور پر اس نے اپنی بھتیجی کا حال پوچھا اور فوراً ہی مارخ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مارخ، میں نے کل رات ہی مادر ملکہ سلیمہ بیگم سے تیرے بارے میں بات کی تھی۔ انہیں واقعتاً اس بڑھاپے میں ایک کنیز کی ضرورت ہے۔ میں جلد ہی بھائی صاحب سے کہہ کر تجھے اس خدمت پر مامور کر دوں گی۔ مارخ نے بڑے عاجزانہ انداز میں شکریہ ادا کیا اور مہر النساء بیگم تیز قدموں سے قصر شاہی کی طرف چلی گئی۔ تم اپنی پھوپھی حضور کے ہاتھ میں وہ گلابی لفافہ دیکھ رہی ہو؟ مارخ نے ایک بار پھر سرگوشی کرتے ہوئے ارجمند بانوں سے کہا۔ اس لفافے میں شہنشاہ کا پیغام محبت بند ہے۔ احساس شرم و ندامت سے ارجمند کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہو؟ کوئی گناہ کرے اور تمہیں حجاب آئے؟ یکایک مارخ کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ شہنشاہ جہانگیر 17-18 عورتوں کے شوہر ہیں اور اپنی محبت کے لیے بے شمار کنیزیں رکھتے ہیں، اور مہر النساء ایک جوان بیٹی کی ماں ہیں، مگر دونوں اس عمر میں بھی لڑکے لڑکیوں کی طرح خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ شاہی محل ہے ارجمند بانو، یہاں ہر شخص اپنے خوابوں کی تعبیر کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پھر تم کیوں ایک پتھر کا بت بن کر رہ گئی ہو؟ تیز رفتاری کا مظاہرہ نہ صحیح مگر کچھ تو آگے بڑھو۔ اگر اسی طرح بھیڑ میں خاموش اور بے حس و حرکت کھڑی رہیں تو لوگ تمہارے خوبصورت جسم کو رونتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ مارخ اسے ایک انتہائی تجربے کار عورت کی طرح شاہی محل کی فضا کے متعلق اسرار و رموز سمجھا رہی تھی۔ پھر یکایک اس نے باغ کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شہزادہ خرم تنہا مینا بازار کی طرف آ رہا تھا۔ اب میں جا رہی ہوں، خدا کے لیے اس موقع کو برباد نہ کر دینا۔ یہ کہہ کر مارخ دوسری طرف چلی گئی، مگر اس کی نظریں شہزادہ خرم اور ارجمند کی مسلسل نگرانی کر رہی تھیں۔ شہزادہ خرم آہستہ آہستہ باغ میں داخل ہوا اور ارجمند کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ اپنے محبوب کو اس قدر نزدیک پا کر ارجمند کی سانسیں بے ربط ہو گئیں اور جسم پر ہلکا ہلکا لرزہ طاری ہو گیا۔ ارجمند بانو، آپ کیسی ہیں؟ خرم کی نرم و شیریں آواز ابھری اور ارجمند کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی جادوگر نے اس کے دل و دماغ کو محصور کر دیا۔ وہ شہزادے کی طرف سے پرسش حال کا جواب دینا ہی چاہتی تھی، مگر اس کے ہونٹ پتھرا کر رہ گئے۔ یکایک ارجمند کو مارخ کی باتیں اور مشورے یاد آنے لگے۔ پھر اس نے بمشکل تمام اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے۔ شہزادہ عالم کی دعاؤں کے طفیل زندہ ہوں۔ ہم شہزادہ عالم نہیں، صرف خرم ہیں۔ ایک حکمراں کے بیٹے کا یہ عجیب انکسار تھا۔ خدا تمہیں زندگی کے ہر مارکے میں ارجمند رکھے۔ بڑی عجیب دعا تھی۔ ارجمند نے ایک لمحے کے لیے اپنے محبوب کی طرف دیکھا، پھر فوراً ہی اس کی نظریں جھک گئیں۔ شہزادہ خرم ایک قدم آگے بڑھا اور اس نے ارجمند کو سرخ گلاب کا ایک پھول پیش کرتے ہوئے کہا، ہمیں اس دنیا کے لالہ زار میں صرف گلاب کے پھول پسند ہیں۔ ہماری اس نظر کو قبول فرمائیے تاکہ یہ گلاب ہمیشہ اپنی خوش قسمتی پر ناز کرے۔ ارجمند بارے حیا سے کچھ اور سمٹ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاب لینا چاہا، مگر اس کا جسم پتھر کا ہو گیا تھا۔ چند ساعتیں اسی سکوت اور کشمکش کے عالم میں گزر گئیں۔ پھر شہزادہ خرم اداس لہجے میں بولا، شاید ہمارا یہ تحفہ تمہارے شایان شان نہیں ارجمند بانو، مگر ہم بھی کیا کرتے، ہمارے پاس پھولوں کے سوا کچھ ہے نہیں۔ اب تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم اپنی محبوب ہستی کو سیم و زر کے غلاف میں لپیٹے ہوئے خار پیش کر دیتے۔ ارجمند کو شہزادہ خرم کی سادگی نے بے قرار کر دیا اور بے اختیار اس کا ہاتھ آگے بڑھ گیا۔ شہزادہ عالم، یہ پھول تو میری زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کہہ کر ارجمند نے خرم کے ہاتھ سے گلاب کا پھول لے لیا۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے پھول کی قدر و قیمت کو سمجھا اور ہمیں سرفراز کیا، خرم نے سحرکار لہجے میں کہا اور شاہانہ وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا واپس چلا گیا۔ شہزادے کو مینا بازار کے رنگ و آرائش سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ صرف ارجمند کے لیے آیا تھا اور اس سے چند باتیں کر کے شاہی محل کی طرف لوٹ گیا۔ مارخ ارجمند سے تھوڑے فاصلے پر موجود تھی اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ محبت کی منزل کے دونوں مسافروں کی رفتار کا جائزہ لے رہی تھی۔ شہزادہ خرم کے چلے جانے کے باوجود وہ ارجمند کے قریب نہیں آئی۔ مارخ اس کے انہماک میں خلل ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ ارجمند کی نظریں اسی راستے پر جمی ہوئی ہیں جس سے ابھی ابھی اس کا محبوب گزرا ہے۔ جب شہزادہ خرم نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ارجمند گلاب کے پھول کو دیکھتی رہی جو اس کے محبوب کا پہلا تحفہ تھا۔
پھر کیف و نشاط کے اثر سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور بے اختیاری کے عالم میں ارجمند نے پھول کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ عجب سرشاری کی کیفیت تھی کہ اسے اپنے شانے پر کسی ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ ارجمند نے گھبرا کر دیکھا، مارخ اس کے قریب کھڑی تھی۔ محبت کی مشکل ترین راہ میں پہلی کامیابی مبارک ہو، مارخ نے شدید جذباتی لہجے میں کہا۔ وہ اپنے دل کے زخموں کی سوزش کو فراموش کر کے مسکرا رہی تھی۔ کیا خوبصورت اور پاکیزہ تحفہ ہے، مارخ نے پھول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بی بی، واقعتاً تم بڑی خوش نصیب ہو، خدا تمہاری خوش بختی کو دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ یہ سب کچھ تمہاری رفاقتوں کے سبب ہے مارخ، ارجمند بانو نے شرماتے ہوئے کہا۔ اگر تم نہ ہوتی تو خدا ہی جانتا ہے کہ میرا کیا حال ہوتا۔ کچھ نہیں ہوتا آقا زادی، مارخ کا لہجہ اچانک بجھ کر رہ گیا تھا۔ ایک میرے نہ ہونے سے گردش روز و شب ٹھہر نہیں جاتی، تمہارے نہ ہونے سے زمانے کی رفتار میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ارجمند کی زندگی میں یقیناً ایک کمی آ جاتی۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں بھی جلد از جلد آسودہ منزل کرے۔ میری فکر چھوڑو بی بی۔ مارخ ایک بار پھر جبراً مسکرانے لگی۔ میرا حال کیا پوچھتی ہو؟ وہ مسافر ہوں کہ منزل بھی جسے یاد نہیں۔ وہ رات مرزا غیاث بیگ کے خاندان کے لیے نئی فتوحات اور نئی خوشیوں کی رات تھی۔ ایک ہی گھرانے کے دو افراد بیک وقت اپنے اپنے ریشمی بستروں پر کروٹیں بدل رہے تھے۔ نیند ان کی آنکھوں سے دور تھی اور وہ جاگتے میں خمار انگیز اور رنگین خواب دیکھ رہے تھے۔ ان دو افراد میں سے ایک علی قلی یعنی شیر افغن کی بیوہ مہر النساء بیگم تھی، جو سلطانہ سلیمہ بیگم کے برابر والے کمرے میں ایک عجیب سے اضطراب کا شکار تھی۔ کبھی وہ بستر پر دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیتی، کبھی بے تابانہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگتی، کبھی مومی شمع کو غور سے دیکھنے لگتی جو آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی، اور کبھی شہنشاہ جہانگیر کے اس خط کو پڑھنے لگتی جو درباری مغنیہ انجمن آرا نے اس کے حوالے کیا تھا۔ مشک و عنبر کی خوشبو میں بسا ہوا ایک ایک حرف اس کی نظروں کے سامنے رقص کر رہا تھا۔ جہانگیر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، جان عالم پناہ، اب ہم زیادہ دن تک صبر نہیں کر سکتے۔ تمہیں ہماری مجبوریوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم ایک عاشق جاں سوختہ کے ساتھ ایک ذمہ دار شہنشاہ بھی ہیں۔ اگر ہم اپنے شب و روز تمہاری یادوں کی نظر کر دیں گے تو اس مظلوم رعایا کا کیا ہوگا جو ہمہ وقت ہمیں پکارتی رہتی ہے۔ ہم اس وقت بھی زنجیر انصاف کی گونج سن رہے ہیں، کوئی نہ کوئی فریادی ہمیں آواز دے رہا ہوگا۔ تم نے کبھی اپنے شبستان سے نکل کر نہیں دیکھا کہ ایک شخص جسے ساری دنیا شہنشاہ جہانگیر کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ کتنے زمانے سے تمہارے در پر فریاد کر رہا ہے۔ خط پڑھ کر مہر النساء پر ایک عجیب سی ہذیانی کیفیت طاری تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ سلیمہ بیگم کے حصار سے نکل کر جہانگیر کے شبستان محبت میں داخل ہو جائے اور شہنشاہ کے قدموں پر سر رکھ کر کہے کہ اے میرے محبوب، میں رسموں کی ایک ایک زنجیر توڑ کر چلی آئی ہوں۔ اب مجھے دنیا کسی بھی نام سے پکارے، مگر اب میں صرف تیرے لیے ہی زندہ رہوں گی اور ایک دن تیری ہی آغوش وفا میں دم توڑ دوں گی۔ یہ خیال آتے ہی وہ بے قرار ہو کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر دوسرے ہی لمحے ایک اور خیال نے اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دی۔ مہر النساء، ابھی شہنشاہ کے جذبوں کو اور مشتعل ہو جانے دے، ابھی ساگ کو اور بھڑکنے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہانگیر کی آغوش تک پہنچتے پہنچتے جذبات کے یہ شعلے سرد ہو جائیں اور پھر تیری ذات ایک تماشا بن کر رہ جائے۔ اس خیال کے آتے ہی مہر النساء کے بے قرار قدم ٹھہر گئے اور وہ دوبارہ بستر پر دراز ہو گئی۔ اب وہ بہت زیادہ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ شہنشاہ کے حد سے بڑے ہوئے اضطراب نے اسے ایک عجیب سی آسودگی بخشی تھی۔ دوسری طرف ارجمند بانو شہزادہ خرم کے دیے ہوئے پھول کو انتہائی محویت کے عالم میں دیکھے جا رہی تھی۔ کبھی وہ اس گلاب کو اپنے آتشیں رخساروں سے مس کرتی اور کبھی احمری ہونٹوں سے لگا لیتی۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ چاروں طرف کیف و نشاط کا ایک لامحدود سمندر ہے جس کی سرور انگیز موجیں اسے بہائے لے جا رہی ہیں۔ پھر اسی جذب و مستی کی کیفیت سے دوچار ہو کر وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ غزل گانے لگی، دیدہ سعدی و دل ہمراہ توست تا نہ پنداری کے تنہا می روی، یعنی اے میرے محبوب، سعدی کی آنکھیں اور تیرے دل ساتھ ساتھ ہیں تاکہ تجھے یہ خیال نہ آئے کہ تو اس سفر میں تنہا ہے۔ وہ رات ارجمند بانو کے لیے جس قدر رنگین تھی، صبح اتنی ہی زیادہ سنگین تھی۔ اس کی پھوپھی مہر النساء بیگم آئیں اور آصف خان سے کہنے لگی، بھائی صاحب، کچھ دن کے لیے اپنی خادمہ مارخ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ مادر ملکہ کی نگہداشت کے لیے ایک ہوشیار اور ذمہ دار کنیز کی اشد ضرورت ہے۔ آصف خان اپنی بہن کی درخواست کو مسترد کر سکتا تھا، مگر مادر ملکہ کے حوالے نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ مارخ کو عارضی طور پر اپنے گھر سے رخصت کر دے۔ پھر بھی اس نے یہ شرط عائد کر دی کہ مارخ کے جانے سے ارجمند تنہا رہ جائے گی، اس لیے مارخ کچھ وقت روزانہ یہاں گزارے گی۔ مہر النساء نے فوراً ہی اپنے بھائی کی یہ شرط مان لی۔ آصف خان کو کیا معلوم تھا کہ اس کی بہن مادر ملکہ کی خدمت کے بہانے سے مارخ کے ذریعے اپنا ایک مخصوص کام کرانا چاہتی ہے۔
مگر مارخ اور ارجمند جانتی تھیں کہ مہر النساء بیگم کی آمد کا کیا مقصد ہے۔ مارخ جاتے جاتے ارجمند سے ملی اور اسے تسلی دے کر شاہی محل چلی گئی۔ میرے پیچھے پریشان نہ ہونا کہ میں تمہارے ہی کام سے قصر شاہی جا رہی ہوں۔ میں کچھ دیر کے لیے روزانہ یہاں آؤں گی اور تمہیں بتاؤں گی کہ محبت اور سیاست کی بساط پر کون کون سے محرک کس کس طرح حرکت کر رہے ہیں۔ ارجمند مارخ کے جانے سے بہت زیادہ اداس تھی، مگر اس اداسی نے اس وقت وحشت کا رنگ اختیار کر لیا جب ارسلان بیگ گھر میں داخل ہوا۔ ارسلان بیگ آصف خان کے دور کا ایک رشتہ دار تھا۔ اس کی عمر 25 اور 30 کے درمیان تھی۔ ایرانی نیاد ہونے کے سبب ارسلان کا رنگ سرخ و سفید تھا، مگر چہرے کے نقوش بہت بھونڈے تھے۔ وہ چند سال پہلے ایران سے ہجرت کر کے دہلی پہنچا تھا۔ مرزا غیاث بیگ نے اسے دربار اکبری میں پیش کیا۔ ارسلان بیگ بنیادی طور پر ایک سپاہی تھا، اس لیے غیاث بیگ کی سفارش سے اسے شاہی فوج میں ملازمت مل گئی۔ ارسلان کو فنون سپاہگری کے علاوہ شعر و شاعری سے بھی گہرا شغف تھا۔ وہ خود تو شاعر نہیں تھا، مگر اسے فارسی کے عظیم شعراء کا بیشتر کلام حفظ تھا۔ اس کے علاوہ اسے بے شمار لطائف یاد تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ارسلان بیگ انتہائی حاضر جواب اور خوشامدی نوجوان تھا۔ جب تک اکبر اعظم زندہ رہا، ارسلان کے جوہر نہ کھل سکے، مگر جیسے ہی جہانگیر تخت نشین ہوا، ارسلان کے دن بھی پھر گئے۔ خوشامدانہ عادتوں اور دیگر صفات نے اسے دربار جہانگیری کی ایک نمایاں شخصیت بنا دیا۔ جہانگیر کچھ دن تک ارسلان کی حرکات کا جائزہ لیتا رہا اور پھر اس کا نام مصاحبوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ ارسلان بیگ کی ایک خاص ادا تھی جس نے اسے شہنشاہ کے قریب پہنچا دیا تھا۔ دربار شاہی میں سجدہ کرنے کی رسم جلال الدین اکبر نے رائج کی تھی، پھر اس کے انتقال کے بعد جہانگیر نے بھی اسی رسم کو جاری رکھا تھا۔ سجدے کی یہ رسم اسی طرح ادا کی جاتی تھی کہ درباری پہلے گھٹنوں کے بل زمین پر جھکتے تھے اور پھر اپنے سر فرش پر ٹیک دیا کرتے تھے۔ اس حالت میں ان کے دونوں ہاتھ بھی زمین کو چھو لیتے تھے۔ ارسلان بیگ بھی دربار میں داخل ہو کر عام انسانوں کی طرح رسم سجدہ ادا کرتا تھا، مگر اس کی ایک عادت مخصوص تھی کہ وہ سر جھکاتے وقت بآواز بلند شہنشاہ جہانگیر کو مخاطب کر کے کہتا تھا، خداوند ہندوستان اس گنہگار بندے کا سلام قبول فرمائے۔ ایک درباری کی زبان سے یہ ناجائز تعریف سن کر جہانگیر کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھر آتا اور چہرے پر غرور و کبر کا رنگ کچھ اور نمایاں ہو جاتا۔ پھر اسی بدترین خوشامد نے ارسلان بیگ کو خاص مصاحبوں کی صف تک پہنچا دیا۔ ارسلان بیگ فرصت کے لمحات میں جہانگیر کو دلچسپ لطائف سنا کر ہنساتا اور کبھی عظیم فارسی شعراء کے کلام سے والی ہند کو محظوظ ہونے کا موقع فراہم کرتا۔ نتیجتاً جہانگیر نے کئی بار اسے بیش بہا انعامات اور جاگیروں سے نوازا تھا۔ ارسلان بیگ سے اکثر درباری ڈرتے تھے کہ کہیں وہ کسی کی شکایت نہ کر دے اور پھر اس پر شاہی عتاب نازل ہو جائے۔ یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے خود فریبی کی حد تک ارسلان کو گمراہ کر دیا تھا اور وہ اپنے آپ کو مملکت ہندوستان کی بااثر شخصیت سمجھنے لگا تھا۔ دور کا عزیز ہونے کی وجہ سے ارسلان بیگ کبھی کبھی آصف خان کے گھر آیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی نظر ارجمند بانو پر پڑی اور وہ اس حسین دوشیزہ کی زلف کا اسیر ہو کر رہ گیا۔ ارسلان بیگ نے کئی بار ارجمند بانو کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ارسلان کا خیال تھا کہ وہ اپنی چرب زبانی سے ایک معصوم لڑکی کو بہت جلد شیشے میں اتار لے گا، لیکن ارسلان کو اس وقت شدید مایوسی ہوئی جب ارجمند نے اسے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ارجمند کو نہ اس کی صورت پسند تھی اور نہ خوشامدانہ عادت۔ پھر اسی بے رخی کے سبب ارسلان کے دل میں ارجمند کی طرف سے گرہ پڑ گئی اور اس نے طے کر لیا کہ وہ اس سرکش لڑکی کو حاصل کر کے ہی رہے گا۔ ارجمند کی شدید ناگواری کے باوجود ارسلان نے ایک بار اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آصف خان کی لڑکی کو ایک قیمتی ہار پیش کیا۔ یہ وہی ہار تھا جو اسے شہنشاہ جہانگیر نے بطور انعام دیا تھا۔ ارجمند بانو تحفے کا نام سن کر برافروختہ ہو گئی اور اس نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا کہ اگر آپ نے آئندہ یہ بے شرمی کا عمل دہرایا تو میں بابا جان سے شکایت کر دوں گی۔ ارجمند کو اس قدر غصے میں دیکھ کر ارسلان بیگ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پھر وہ چپ چاپ باہر جانے لگا تو ارجمند نے دوبارہ اسے انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ بھی سن لیجئے کہ آپ پھر کبھی میرے کمرے میں داخل ہوئے تو میں غیر انسانی سلوک روا رکھنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اس واقعے کے بعد تو ارسلان کی چھوٹی چھوٹی کینہ توز آنکھوں میں کئی رنگ ابھر کر ڈوب گئے تھے۔ ارجمند کی بارگاہ جمال سے ٹھکرایا ہوا ارسلان بیگ آج نئے ارادے لے کر آصف خان کے پاس آیا تھا۔ پہلے تو اس نے حسب عادت آصف خان اور اس کی بیوی کی تعریف میں لمبے چوڑے قصیدے پڑھے، پھر اپنی تنہائی کا ماتم کرتے ہوئے کہا، میں ہندوستان میں اکیلا ہوں اور یہاں آپ کے سوا میرا کوئی عزیز موجود نہیں۔ اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ مجبوراً مجھے اپنی زبان سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ارسلان نے مصنوعی شرم کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات نامکمل چھوڑ دی۔ صاف صاف کہو ارسلان، تم بھی ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ آصف خان نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا،
پھر ارسلان بیگ نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی فرزندی میں قبول کر لیں۔